الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ ممتحنہ مدنی صورت ہے اور اس صورت کے اندر 13 آیات اور 2 رکوع ہیں. ترتیبی اعتبار سے اس صورت کا نمبر 60 ہے اور نزولی اعتبار سے اس صورت کا نمبر 91 ہے. اس صورت کے دوسرے رکوع کے اندر نومسلم عورتوں کے امتحان لینے سے متعلق کچھ ہدایات دی گئی ہیں، تو اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ ممتحنہ رکھا گیا ہے. صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی اور اس صورت میں مسلمانوں کے کفار کے ساتھ تعلقات سے متعلق اصولی طور پر ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ کفار جو مسلمانوں سے برسر پیکار ہیں ان سے ہر طرح پر ترک موالات ضروری ہے، لیکن جو غیر مسلم جنگ نہیں کر رہے ہیں ان سے احسان کرنے اور انصاف کرنے کا حکم ہے. انہی باہمی تعلقات میں سے یہ بھی ذکر ہے کہ جب ایسی عورتیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں اپنے خامدوں سے الگ ہو کر کے آ جائیں تو ان کے بارے میں ان کا امتحان لے کر کے پوری طرح اطمینان کر لینا چاہیے. اگر وہ مخلصانہ طور پر صحیح معنوں میں مسلمان ہوں تو پھر ان کے تعلقات نکاح پہلے خامدوں سے قائم نہیں رہ سکتے. البتہ ان کے کافر خامدوں نے ان کے اوپر جو کچھ خرچ کیا ہے تو وہ ان کو دے دینا چاہیے. اس صورت میں کافر عورتوں سے نکاح کی حرمت کا بھی واضح طور پر اعلان کیا گیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ حدیبیہ کے بعد جب کفار کی طرف سے صلح حدیبیہ کی عہد شکنی کی گئی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو اطلاع کروا دی کہ اب وہ معاہدہ باقی نہیں رہا. مدینہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کی تیاری شروع فرما دی. مکہ کی ایک عورت جس کا نام سارہ تھا وہ مالی امداد کے لیے مدینہ منورہ آئی ہوئی تھی، تو اس عورت کے ذریعے حضرت خاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال کی خاطر جو مکہ میں تھے
قریش پر احسان کے لیے خط بھیجا کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب مکہ کے اوپر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ یہ بدری اور مخلص صحابی تھے، مگر ان سے ایک ایسی حرکت ہو گئی جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہ تھی۔ بعد میں انہیں اس کے اوپر سخت ندامت ہوئی اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، جو اللہ رب العزت نے قبول فرما لی۔ اس پس منظر میں ان آیات کا نزول ہوا جن میں ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ کفار جو کہ میرے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں انہیں دوست نہ بناؤ۔ یہ سنگ دل لوگ ہیں جنہوں نے مکہ کی سرزمین ایمان والوں پر تنگ کر دی تھی اور انہیں وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ آج بھی ان کے دلوں میں اسی طرح کی آتش غضب بھڑک رہی ہے اور انہیں مسلمانوں کو دکھ دینے اور نقصان پہنچانے کا جو بھی موقع ہاتھ آتا ہے اسے ضائع نہیں ہونے دیتے، خواہ وہ موقع ہاتھ چلانے کا ہو یا زبان چلانے کا ہو۔ فرمایا کہ یہ رشتے ناتے جنہیں تم بڑی چیز سمجھتے ہو اور قبول ایمان کے باوجود ان کے مفادات کا خیال رکھتے ہو، یہ قیامت کے دن تمہیں کچھ فائدہ بھی نہیں پہنچائیں گے۔ وہاں باپ بیٹے سے، بھائی بھائی سے دور بھاگے گا اور ان کے درمیان میں جدائی کر دی جائے گی۔ جب ان رشتوں کا یہ حال ہے تو ان کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنا اور مسلمانوں کی جماعت کے رازوں کا افشا کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی اور کہاں کی دانش مندی ہے؟ اس سوچ کی تائید اور تقویت کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ بیان کیا کہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی مشرک قوم سے برات کا اعلان کر دیا تھا۔ ان کے نام لیواؤں پر بھی فرمایا کہ لازم ہے کہ وہ کسی سے محبت کریں تو صرف اللہ کے لیے، اور دوری اختیار کریں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار سے مقاطعہ کا حکم دیا تو انہوں نے اس کی تعمیل میں ذرا بھی دیر نہیں کی۔ باپ نے بیٹے سے، بھائی نے بھائی سے تعلق ختم کر دیا اور یوں ان کے ایمانی دعووں کی سچائی بالکل واضح ہو کر کے سامنے آ گئی۔ لیکن خونی رشتے اور وطن ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی طرف میلان اور ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ اس لیے قرآن ان فطری جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو ایک بشارت سناتا ہے اور ایک معاملے کی اجازت دیتا ہے۔ بشارت تو یہ سنائی گئی کہ کیا عجب کہ عنقریب ہی اللہ تبارک و تعالی تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی قدرت والا ہے اور بڑا غفور الرحیم ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ تمہارے رشتہ داروں کو بھی اللہ تبارک و تعالی ایمان قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، تو اس طرح آج کے دشمن کل کے دوست بن جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور بے شمار مشرکوں کو اسلام کی حقانیت کے سامنے گردن جھکانے کی توفیق اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ اور جس معاملے کی اجازت دی گئی وہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے نہ تو قبول ایمان کی وجہ سے تمہارے ساتھ قتال کیا اور نہ ہی تمہیں گھروں سے نکالا، تم ان سے حسن سلوک کر سکتے ہو۔ فرمایا کہ اسلام اصل میں محبت اور سلامتی کا دین ہے۔ میز دھونس جمانے اور کسی اعلیٰ مقصد کے بغیر ملک اور زمین ہتھیانے کے لیے اسلام جنگ کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ ان غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور تعاون کی تلقین کرتا ہے جو جنگ کو ناپسند کرتے ہوں اور امن کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہوں۔ اسی طرح صورت ممتحنہ کے اندر جو ہے ان خواتین کے بارے میں بھی
रहनुमाई फरमाई गई जो ईमान कबूल करने के बाद हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ गई थी, उनके बारे में हुक्म दिया गया कि उनका इम्तिहान ले लो और उन्हें अच्छी तरह से जांच लो कि आया वाकई उन्होंने ईमान जो है वो दिल से कबूल किया है और ईमान की खातिर हिजरत की है। अगर तुम्हें उनके ईमान पर इत्मीनान हो जाए तो फिर उन्हें कुफ़ार की तरफ वापस न करो। इम्तिहान का जिक्र आने की वजह से इस सूरत को सूरह मुम्तहिना कहा जाता है, जिस तरह के शुरू में मैंने अर्ज़ की है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये हुक्म उस वक़्त नाज़िल हुआ जब प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त तरीन दुश्मन उक़बा बिन अबी मुईत की बेटी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा आ गई और उनका वालिद माहिदा हुदैबिया के पेश नज़र उन्हें वापस लेने के लिए मदीना मुनव्वरा पहुंचा। तो प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ये कह कर के खाली हाथ वापस लौटा दिया कि हमारा मुआहिदा सिर्फ ईमान लाने वाले मर्दों के बारे में था, ख़वातीन के बारे में हमारा ऐसा कोई मुआहिदा नहीं था। फिर काफिर औरतों से निकाह को सख्ती से रोका है क्योंकि उनसे औलाद में कुफ्र और शिरक के जरासीम आएंगे, ख़ानदानी ज़िंदगी भी मुतासर होगी और सोसाइटी भी इससे मुतासर होगी। सोसाइटी के अंदर भी ये जरासीम फैलेंगे और ऐन मुमकिन है कि वो काफिर औरत दुश्मन की जासूस हो जो तुम्हारे राज भी उन तक पहुंचाए, और अगर जासूस न भी हो तो फरमाया कि उसकी दिली हमदर्दियाँ जो है वो कुफ़ार के साथ होंगी। फिर आखिर में इस रुकू के अंदर प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि मोमिन औरतें आपसे बैत करना चाहें तो उनसे इस बात के ऊपर बैत लें कि वो शिरक नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी, ज़िना नहीं करेंगी। और यहीं से फिर हमारे बुज़ुर्गों ने बैत तक़वा या बैत रुश्द व हिदायत की इजाज़त जो है वो समझी है। इस सूरत के आखिरी आयत में दोबारा इस बात की ताकीद की गई है कि ए मुसलमानों, तुम उस कौम से दोस्ती न रखो जिन पर अल्लाह तबारक व तआला का ग़ज़ब नाजिल हो चुका है, जो आखिरत से इस तरह मायूस हैं जैसे कि कमा यइसल कुफ़्फ़ारु मिन अस्हाबिल क़ुबूर, कब्रों वालों से काफिर मायूस हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।